کبھی کبھی ہمیں بھی اس چیز کا سخت افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے موت کا کارن بن جاتے ہیں، سائلنٹ کلرز بن جاتے ہیں۔ کسی انسان کو مارنے کے لیے چاقو، چھرا، بندوق، ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسے سائیکولوجیکلی ٹارچر کر کے بھی مار سکتے ہیں، آپ اسے ایموشنل اتیاچار کر کے بھی مار سکتے ہیں، اور یہی چیز آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو اتنی ٹینشن دیتا ہے، اپنی جوانی کے آڑ میں اتنی ٹینشن دیتا ہے کہ اس کا ماں باپ جو ہے وہ الگ الگ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھلے آپ ڈائریکٹ ان کو نہیں مار رہے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی آپ اپنے ماں باپ کو اس لیول پہ ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ الگ الگ روگوں کا شکار ہو جاتے ہیں، الگ الگ مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، اینگزائٹی، مینٹل ایشوز، ڈائبٹیز، اور ان تمام چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہے۔ آپ کے ماں باپ چاہتے تو وہ اپنی پوری زندگی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں گزار سکتے تھے، کما کر خود پہ خرچ کر سکتے تھے، اچھے لباس پہن سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب تیاگ کر دیا، سب قربان کر دیا، صرف اور صرف اس چیز کے لیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے، صرف اور صرف اس چیز کے لیے تاکہ آپ کا جو کریئر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیٹل ہو جائے، صرف اس چیز کے لیے تاکہ جو آپ کی آنے والی لائف ہے وہ روشن ہو جائے، تابناک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں اور سلیقے سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ آپ کو اٹھ کے 2 تھپڑ مار سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، انہیں یہ چیز اندر ہی اندر کھائی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو تھپڑ مار دیا۔ لیکن یہی احساس آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، یہی چیز آپ کے دماغ میں بھی ہونی چاہیے کہ تمہارے ماں باپ نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف تمہارے لیے کیا ہے۔ اب تمہیں ذرا سی جوانی جو آ گئی، تمہارے رگوں میں ذرا سا جوانی کا خون کیا دوڑنے لگا، تو تمہیں دکھائی نہیں دینے لگا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ دنیا میں تم تب تک بہترین انسان نہیں بن سکتے جب تک آپ اپنے ماں باپ سے یہ سرٹیفائی لو، جب تک آپ اپنے ماں باپ سے اس چیز کی گارنٹی نہ لو۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے ویوہار غلط کرتے ہیں تو آپ کبھی بہترین انسان ہو ہی نہیں سکتے۔ میرے پاس بھی جب کبھی کبھار فون آتے ہیں، کوئی ماں فون پہ روتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ سلیقے سے بات نہیں کر رہا ہے، کوئی باپ مجھ سے اپنی آہوزاری بیان کرتا ہے کہ اس کا بیٹا اب بڑا ہو چکا ہے اور اب وہ اس سے خراب طریقے سے بات کرتا ہے، ڈسپلن میں بات نہیں کرتا ہے، تو اس وقت بہت دکھ ہوتا ہے۔ تمہاری یہ جوانی جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ کے ماں باپ کے لیے تمہاری دنیا میں عزت نہیں ہے، اور اگر آپ کو اپنے ماں باپ کے کہنے پہ ذرا سا بھی غصہ آتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ مورلی ختم ہو چکے، ڈیڈ ہو چکے، آپ مورلی ختم ہو چکے۔ اور یہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں ابھی سے ڈالنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ کام کرتی ہے۔ جو آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کل وہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ماں باپ ہیں، بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکیں، بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں یہ بہار آتی ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے سامنے بیٹھے۔ لیکن اس چیز کا احساس تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اگر آپ کی جوانی یا آپ کی جو اس وقت عمر 20 سال 22 سال ہے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ اور 20 سال رہنے والے ہیں یا 30 سال رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کو چلیں گے، تب آپ کو یہ چیز یاد آئے گی کہ ایک ماں کا رتبہ کیا ہوتا ہے، ان کا ساتھ کیا ہوتا ہے،
ایک باپ کا رتبہ کیا ہوتا ہے، جنہیں آپ وہاں کونے میں بٹھا کر خون کے آنسو رلاتے تھے، انہیں ہر چیز پہ ڈانٹا کرتے تھے، اس وقت آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ میں نے اپنی پوری لائف میں اپنی ماں کے ساتھ ایک بار غصہ کیا ہے، خطرناک طریقے سے کیا ہے، تب سے لے کر آج تک جب بھی میں ان کے چہرے پہ دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اور بار بار اس چیز کی معافی خدا سے مانگتا ہوں جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے کہ میں تمہاری عبادت کروں یا نہ کروں تو مجھے سزا دے، لیکن اس بات پہ مجھے سزا مت دے، کیونکہ ماں باپ کا جو رتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے آج سے اس چیز کو اپنے دماغ میں رکھیں کہ تم کتنے بھی جوان کیوں نہ ہو، تمہاری جوانی میں کتنا بھی خون دوڑ کیوں نہیں رہا ہو، لیکن تمہارے ماں باپ کے سامنے ان تمام چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں۔ اور جب اس سوچ سے چلے جائیں گے تو عزت خود و خود آ جائے گی، شرم و حیا خود و خود آ جائے گی۔